السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر سیدنا ابوبکر صدیق کے ہمراہ ہجرت کی منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ادھر اہل یثرب دل و فرش راہ کی یہ سراپا انتظار تھے۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہیں دو جہاں کی دولت میسر آ رہی تھی۔ مدینہ کے لوگ مرکز امید و وفا و پیکر شرم و حیا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صبح سویرے گھروں سے نکلتے، پہروں انتظار کرتے، آخر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ ایک روز معمول کے مطابق لوگ انتظار کی گھڑیاں گزار کر گھروں کو واپس پلٹ رہے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اہل مدینہ کو یہ خوشخبری سنائی: اے گروہ عرب مبارک ہو، جس ہستی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ پہنچے۔ حسن اتفاق تو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوت کی تصدیق سب سے پہلے عیسائی رہبر نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کی تصدیق یہودی نے کی۔ یہودی کی آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار ولہانہ اور عاشقانہ انداز میں استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وادی یثرب نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ نظر آئی جوں ہی پہلی جھلک روح پیغمبر کی، نظر آئی جوں ہی پہلی جھلک روح پیغمبر کی، سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی۔ اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاعوں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے۔ مدینہ طیبہ کی جنوبی سمت 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں۔ اب تو شہر مدینہ کی جو وسعت ہے اس نے اس جگہ کو بھی اپنے دامن میں لے کر محلہ بنا لیا۔ یہاں اس وقت انصار کے چند گھر، چند خاندان آباد تھے۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ انصار و مہاجرین یہیں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل اور صبر آزما سفر کی تھکان کے باوجود ہر کسی کو ورائٹی محبت اور شفقت سے نوازتے۔ قبا اور اہل قبا کی قسمت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ کو اپنے پاس اپنے درمیان پا کر ان کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ تیسرے روز حضرت علی المرتضیٰ بھی یہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ قبا میں اپنے قیام کے دوران ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بنفس نفیس تعمیر مسجد میں حصہ لے رہے تھے۔ بھاری بھاری پتھر اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ ہیں کہ دیوانہ وار لپک کر ہاتھ بٹانے کے لیے بڑھتے ہیں۔ اگر کبھی پتھر کسی کے حوالے بھی کرتے ہیں تو فوراً دوسرا اٹھا لیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اپنے نبی کی عظمت کے گیت گائیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں، جس کام کا حکم دیا وہ خود کر کے دکھایا۔ صحابہ شرم سے پانی پانی ہو رہے ہیں۔ ہماری موجودگی میں ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں۔ اے کاش وہ ہمارے سامنے صرف بیٹھ کر ہمیں کام کرتا دیکھے۔ ان کے لیے یہی اعزاز ہے، اسی میں سعادت ہے، اسی میں خوشبختی ہے۔ آمنہ کا در یتیم صرف پتھر ہی نہیں اٹھا رہا بلکہ محنت کر کے مزدور کی عظمت کو بلند کر رہا ہے۔ اسلام میں یہ پہلی عبادت گاہ تعمیر ہو رہی ہے۔ کیا خوش نصیب تھے وہ راجو مزدور جن کے درمیان دو جہاں کے شہنشاہ موجود تھے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے اپنی تھکن دور کرنے کے لیے پیارے پیارے گیت گاتے۔ میرا پیارا نبی ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہر قافلے میں آواز ملاتا ہے۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کو شرف پذیرائی بخشنے کے بعد اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کونین کے سردار کی آمد ہے۔
ادھر آفتاب سنہری کرنیں لیے طلوع ہو رہا ہے، ادھر آفتاب رسالت اپنے حسن و جمال کی شعاعیں بکھرتا ہوا آ رہا ہے۔ ہادیِ برحق علیہ الصلاۃ والسلام کا مدینہ طیبہ میں داخلہ دنیا انتظار و شوق اور تاریخی عقیدت و احترام میں مثال نہیں رکھتا۔ انصار کا جوش و خروش دیدانی ہے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سبھی ولہانہ جوش و مسرت اور فرط عقیدت میں جھوم رہے ہیں۔ فضا گونج رہی ہے، قباء سے مدینہ منورہ 3 میل کا راستہ عشق و محبت اور انتظار و افتخار کی شاہراہ بنا ہوا ہے۔ خاک مدینہ کے ذرے مقصود کائنات کے پائے اقدس کو چومنے کے لیے بے قرار ہے۔ خواتین گھروں کی چھتوں پر کھڑی محسن انسانیت کے دیدار کے لیے سراپا منتظر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جلوہ میں مدینہ طیبہ داخل ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھتی ہے۔ ناقہ نبوی مدینہ کے جس کوچے میں داخل ہوتا ہے، دختران انصار کے لبوں پر ترانہ مسرت بلند ہوتا ہے۔ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ کوہ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ جب تک دعا مانگنے والے دعا منگائیں، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں، اے ہم میں مبعوث ہونے والے، آپ ایسے امر کے ساتھ آئیں جس کی اطاعت فرض ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے اس دن سے زیادہ مبارک اور پرمسرت دن کوئی نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روق افزائے مدینہ ہوئے۔ اس دن مدینہ کے در و دیوار طلعت اقدس سے جگمگا اٹھے۔ بلا شبہ یہ یادگار اور تاریخی دن تھا۔ ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر لمحہ خوشی و مسرت کا پیغام تھا۔ نور نبوت کی ایمانی کرنوں سے مدینہ کے در و دیوار، گلیاں اور خاک مدینہ کے ذرے بھی جگمگا اٹھے۔ کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہو میرے پیغمبر پر۔